جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. مثلا میں نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پی، مثلا میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، کبھی تعاقب نہیں کیا. جب ختم ہوا میرا کورس تو آغا سنابی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لندن بھیج دیا جائے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا نیو یارک آنا چاہتی ہے اور تم لندن جانا چاہتے ہو. وہ اس ملک کی اگر ایک کوئی شناخت ہے ادبی تہذیبی تو وہ فیض صاحب کو سمجھا جاتا ہے. اردو ادب کا اجتماعی حافظہ بہت ظالم ہے، یہ ایک شعر کے شاعر کو بھی زندہ رکھتا ہے. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. شمس الرحمان سے میری دوستی آخر وقت تک قائم رہی، بلکہ انتقال سے کوئی ہفتے پیشتر میں نے ان کو فون کیا جب وہ الہ آباد میں تھے، اور میر اور غالب پر جیسا مونیومنٹل کام انہوں نے شعر شور انگیز وغیرہ، تو کوئی دوسرا شمس الرحمان فاروقی پوری اردو دنیا میں نہیں تھا. کہ لوگ جھوپڑیوں میں رہ کر خواب دیکھتے ہیں، میرے باپ نے محلوں میں رہ کر جھوپڑیوں کے خواب دیکھے. افتخار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. بہت مہربانی، اور آپ کو سالگرہ مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت مہربانی. دنیا بھر سے لوگ آپ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں آپ کی سالگرہ کے لیے. جی کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیے کوئی کہے کہ مجھے خوشی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات نہیں ہوگی. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اظہار محبت کرتا ہے، کوئی تعلق کا اظہار کرتا ہے. اور ہمارے ہاں بر صغیر میں تو شاعروں سے بہت ہی محبت کی جاتی ہے. ابھی دیکھیے آپ کے والد آخری بڑے شاعر تھے بر صغیر میں آپ کی طرف، اور کیسی ان سے محبت آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے. تو ہمارے ہاں فراق صاحب سے اور فیض صاحب سے اور جوش صاحب سے، ہمارے ہاں شعراء سے محبت کرنے کی بہت پرانی روایت ہے. اور ہم تو خیر ان کے مقابلے میں بہت ہی کمتر شاعر ہیں، اور ان کے سامنے تو لب کشائی بھی نہیں کرتے تھے. مگر آپ نے اشارہ فرمایا ہی تو احساس ہوتا ہے اپنا کہ ہم نے جو کچھ دو چار لفظ لکھے ہیں تو اس کی توقیر ہوئی، لوگوں نے اس کو پسند کیا، بس احسان ماننا چاہیے. نہیں خیر، آپ بہت ہمبل آپ طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. آئی تھنک دنیا بھر میں اردو میں اس وقت اعلیٰ ترین شاعر آپ ہیں ماشاء اللہ سے، اور جو آپ نے کنٹریبیوشن آپ نے کیا ہے نہ صرف اردو کو بٹ ادب کو ان جنرل، آئی تھنک اٹ از ایبسولوٹلی پرائس لیس. افتخار صاحب، میں نے کافی آپ کے بارے میں نے معلومات کری ہے، اور میں نے کافی آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں، انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں. And it is absolutely fascinating. Your journey is absolutely fascinating. آج آپ کی سالگرہ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچپن میں میں نے پڑھا کہ، اور میں نے دیکھے آپ کے انٹرویو تو دیکھے کہ آپ ذکر کرتے تھے کہ آپ کے دوست کوئی مسوری جاتا تھا، کوئی شملہ جاتے تھے سمر ہالیڈیز میں، کوئی اور کسی ہل اسٹیشن پہ جاتے تھے، اور آپ کے پاس ذرائع کم تھے تو آپ دو مہینے کی چھٹیوں میں آپ کا ایک شغل ہوتا تھا کہ آپ لائبریری جاتے تھے اور آپ جتنا ہو سکتا تھا آپ مطالعہ کرتے تھے ویریس سبجیکٹس کا. جب آپ اپنے سفر کی طرف دیکھتے ہیں، غیر معمولی سفر کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کا ایک دور تھا جب آپ نے اپنے اندر ایک نالج کا انویسٹمنٹ کیا، ہاؤ امپورٹنٹ ہیز دیٹ بین ان یور کریئر اینڈ یور لائف؟ جی فریدو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے شاید ایسا نہ ہو، لیکن اب جب میں 76ویں برس میں گزر گیا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں بعض ایسی مشکلات اور مرحلے آتے ہیں جب آپ کو بہت آزردگی بھی ہوتی ہے اور افسردگی بھی ہوتی ہے اور ملال بھی ہوتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مشکلیں جو تھیں وہ
زندگی کی بنیاد گزاری میں اور زندگی کی کو آگے بڑھانے میں اس نے بڑی مدد کی، جس کا آپ نے اشارہ فرمایا. جی ہاں، میں بالکل میں نے بہت ہی غریب گھرانے میں زندگی گزاری. تو جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی تھی تو میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ لکھنؤ کی گرمی، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ بجلی وغیرہ تو ہمارے یہاں تھی نہیں. تو ہم یہ کہتے تھے کہ جب سویرے میرے نانا جن کے ہاں میری پرورش کی تھی وہ کام پر چلے جاتے تو میں سمجھیے لکھنؤ میں وزیر گنج ریوڑی آغا میر سے پیدل آ جاتا تھا روشن الدولہ لائبریری میں. اور وہاں پنکھے ونکھے لگے ہوتے تھے، اس زمانے میں ایئر کنڈیشنرز تو تھے نہیں. تو وہاں میں دن کو بیٹھا رہتا تھا. اور میرا شغف یہ تھا کہ تاریخ سے، اور اس زمانے میں ابھی فلسفے کی طرف تو رجحان نہیں ہوا تھا، تاریخ پڑھتا تھا اور ادب پڑھتا تھا. اور مجھے کیونکہ تھوڑی بہت شربت تھی ہندی کی اور اردو ادب کی، تو وہ ادب کی کتابیں اور خاص طور پہ شاعری کی کتابیں پڑھتا تھا. اب اسی سے ایک حافظے کی تربیت کا بھی اور وقت کے زیاں سے بچ جاتا تھا. اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ 18 سے 25 برس کے، یا ان میں بعض خواہشیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، بعض جستجو ہوتی ہے، کچھ نئی زندگی کو دیکھنے کا قصہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ کہیے کہ محروم رہا یا کہیے کہ باز رہا. اور مثلا میں نے جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نہیں کہیے، لیکن کچھ چیزیں عادتیں پڑ جاتی ہیں کہ مثلا میں نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پی، مثلا میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، مثلا میں نے کبھی تعاقب نہیں کیا اسکولوں کا اور کالجوں کا. اور بہت ہی اچھا، اب اس میں محرومی بھی ہوگی. یعنی اس وقت تو یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا، احساس بھی ہوتا تھا کہ بھائی سب لوگ حضرت گنج جا رہے ہیں اور سب لوگ نینی تال جا رہے ہیں اور مسوری جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے. تو افسردگی تو ہوتی تھی، مگر اس کا کوئی اور تدارک نہیں تھا. لیکن اسی میں ایک ایسا راستہ نکلا کہ پڑھنے کی طرف اور مطالعے کی طرف. اب اتنی عمر ہو گئی لیکن، اور اب ملازمت سے فراغت بھی ہو گئی، لیکن یہ جو 4-6 گھنٹے پڑھنے کا یعنی پڑھنے کا جو لطف ہے، کتاب کا جو لطف ہے. اچھا دیکھیے، میں نے تو سوشالوجی وغیرہ میں کام کیا تھا نا، ماسٹرز وغیرہ کیے تھے. بس ساری زندگی میں میڈیا میں شروع میں رہا، ریڈیو ٹیلی ویژن سے میں نے کام کیا، اور پھر میں باہر چلا گیا تو BBC وغیرہ تھوڑا سا کام کیا. پھر میں اردو مرکز میں نے برطانیہ میں قائم ہوا، اس سے میں اس کو دیکھتا تھا. پھر پاکستان آ گیا، اور یہاں میں نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور نیشنل لینگویج اتھارٹی اور نیشنل فاؤنڈیشن، ساری جو زندگی تھی وہ یعنی جو کچھ پڑھا لکھا تھا اس طرف اس سے کوئی براہ راست اس کا تعلق نہیں تھا. تو وہ جو ہماری مشکل تھی وہی آخر میں ہمیں کام آئی، اور ساری زندگی جو روزگار کے وسیلے میسر آئے اور مہیا ہوئے وہ سب اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہوئے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کبھی سگریٹ آپ نے نہیں پی، آپ نے کبھی شراب نہیں پی. I find that fascinating because میں نے بھی کبھی لائف میں سگریٹ یا شراب نہیں پی ہے. اور میں نے پرسنلی، جیسے میں میڈیا سے ہوں، میں جرنلزم میں ہوں، انٹرٹینمنٹ جرنلزم، میں نے بہت بار سنا ہے، جیسے اگر میں پارٹیز میں جاتا نہیں ہوں اس وجہ سے، بیکاز وہاں پر یہی سب شراب نوشی اور یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو میں اپنے ذاتی تجربے سے، بیکاز میں نے بہت بار سنا ہے کہ آپ کیسے آپ جرنلسٹ ہو یا کیسے آپ کریٹو پرسن ہو، آپ ڈرنک نہیں کرتے. آپ نے کس طریقے کے آپ نے سچویشنز آپ نے فیس کری؟ بیکاز شاعروں کا تو تصور ہے کہ شراب اور سگریٹ یہ تو ایک بیسک سا، مطلب ایک انریٹن سا لا ہے کہ وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے اگر آپ کو شاعر بننا ہے، یہ کہا جاتا ہے. آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ فریدوں، آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں بھی شاعروں کا بہت آنا جانا تھا، آپ کی ساری زندگی اس کے حوالے سے گزری. اب میرے زمانے میں جو لکھنؤ تھا اس میں میرے بچپن میں جو تینوں چاروں بڑے شاعر تھے وہ سب کے سب جو تھے، میں ان کے نام اس لیے لینے سے گریزا ہوں کہ اس کو غلط نہ سمجھا جائے. دیکھیے، مجاز تھے، جیسے جگر صاحب تھے، مجاز تھے، حضرت جوش تھے،
پھر جب میں اور بھی جو ان کے عطا فراق صاحب تھے، جو بھی شعراء کو میں دیکھتا تھا، جو یعنی جن کی بادنوشی مشہور بھی تھی اور اس کی کہانیاں بھی عام تھیں، کچھ وہ بھی تھے جو معتدل لوگ تھے، جیسے کیفی بھائی تھے، سردار بھائی تھے، یہ سب لوگ جو تھے یہ اعتدال ان معنی میں کہ ہم نے کبھی ان کو، اور ہم نے ان بزرگوں کو بھی نہیں، یعنی ایسے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فیض صاحب کی آواز اونچی ہوئی ہو یا کوئی جو صاحب نے کبھی کسی سے کوئی بد کلامی وغیرہ کی ہو، لیکن ہم نے بزرگوں کے سلسلے میں بہت سی باتیں سنی۔ خیر یہ تو ایک جداگانہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہیں کہ جو شاعر ہوگا وہ بالکل بے نیاز ہوگا خاندان سے، اور اس کو سوائے اپنے اور اپنے شعر کے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی، اور وہ اس کی اس بے نیازی کو اس کی درویشی پر محمول کیا جائے گا، اور وہ دنیا سے بالکل ایک ایسا تصور بنا دیا گیا تھا شاعر کا کہ شاعر جو ہے وہ کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے گا، مثلاً کوئی گاڑیوں میں سفر نہیں کرے گا، مثلاً یہ کہ نہائے گا نہیں، اور بال اس کے الجھے ہوئے ہوں گے، اور لباس میں اور زندگی میں ایک طرح کی ایک نوع کی۔ اچھا دیکھیے، زندگی سے بے نیازی اور درویشی کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کا لباس جو ہو وہ سلیقے کا نہ ہو، یعنی کہ مہنگا اور گراں لباسی نہیں میں عرض کر رہا ہوں، میں بہت ہی اچھا، مجھے تو یہ ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں جو بعض بچے تھے جن کے ہاں یہ جو دھوبی کا کام کرتے تھے وہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ یقین کریں گے کہ وہ جب لادی لے کر گومتی کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو آواز آتی تھی کہ بھیا کپڑے پھینک دو، تو میں دیوار سے ان کو اپنے استعمال، میرے پاس زیادہ کپڑے تو تھے نہیں، تو وہ مجھے شام کے شام جب میں واپس آتا تو وہ دھلے ہوئے ملتے تھے۔ تو مجھے ایک عادت پڑ گئی، یعنی چاہے جیسے بھی کپڑے ہوں لیکن سلیقے سے کپڑے پہنے جائیں، اور صاف کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شاعری اس سے متاثر نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ بہت گندے کپڑے پہنیں گے تو اس سے شاعری میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی بہتری آئے گی، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ صاف کپڑے پہننے سے شعر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ افتخار صاحب، میں نے آپ کے ویڈیوز میں نے آپ کے دیکھے ہیں، انٹرویوز دیکھے، جس میں آپ نے لکھنؤ کے بارے میں آپ نے بہت ہی گلوئنگ ٹرمز میں آپ نے باتیں کری ہیں، بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک آپ کا ویڈیو ہے روشن دان کر کے یوٹیوب کے اوپر، جو میں بار بار میں اس کو میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، بیکاز آپ نے جس طریقے سے اس میں بولا ہے، آئی تھنک اٹ از ایبسولوٹلی فینومینل۔ لکھنؤ کے بارے میں مجھے بہت علم ہے، آپ کے جو بھی تاثرات ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ جو آپ کا ایک دور رہا ہے نیو یارک میں، جب آپ جرنلزم کی پڑھائی کے لیے آپ نیو یارک گئے تھے ایم اے کے بعد میں، اس کے بارے میں مجھے اتنا معلومات مجھے نہیں ملی، مجھے کچھ اس کے بارے میں اگر آپ پلیز بتا سکیں۔ دیکھیے، میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ریڈیو سے میں نے زندگی کا آغاز کیا، ٹیلی ویژن چلا گیا۔ اب جس زمانے میں یہاں بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا اور ضیاء الحق صاحب کی فوجی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت میں نے کچھ ایسے محسوس کیا کہ شاید میرے لیے مشکل ہو، تو میں نے استعفیٰ دے دیا ٹی وی سے۔ اور آغا حسن عابدی صاحب اس زمانے میں بی سی سی آئی کے جو بنیاد گزار تھے، میں ان سے واقف نہیں تھا، مگر عذرائے کرم انہوں نے مجھے بی سی سی آئی میں ملازمت دے دی۔ لیکن میں نے ان سے اپنے انٹرویو میں کہا بھی کہ دیکھیے، مجھے یہ دو کاموں سے احتراز ہوتا ہے، میری طبیعت اس طرف رجوع نہیں کرتی۔ ایک تو یہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، یہ مجھ کو وحشت ہوتی ہے اس کے پیسے گننے سے، اور یعنی مالی معاملات سے، اور دوسرے یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ میں لکھنؤ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا، تو میرے زمانے میں ہندی میڈیم تھا، اور میں نے اسی میں یعنی وہ جو ایڈوانس ہندی اور سنسکرت وغیرہ پڑھی جاتی تھی تو سب کے لیے لازمی تھی، تو میں نے بھی پڑھی ہوئی تھی۔ اور میں کیونکہ ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے گھر میں تو کوئی انگریزی وغیرہ بولتا نہیں تھا، اور محلے میں بھی نہیں بولتا تھا، سچی بات یہ۔ تو میری جو بولنے والی انگریزی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے، تو آپ مجھے برطانیہ لے جائیں گے تو وہاں تو مشکل پڑے گی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات کہی اور مجھے عذرائے کرم کہا کہ آپ جائیے، اور کولمبیا یونیورسٹی کا جو میڈیا مینجمنٹ کا کوئی کورس وغیرہ تھا اس میں انہوں نے میرا داخلہ کرا دیا۔ دلدار رضوی صاحب وہاں کام کرتے تھے، ہمارے ہیڈ تھے، انہوں نے سب چیزیں کاغذات وغیرہ، اب میں وہاں چلا گیا۔ اب فریدو جب وہاں میں گیا تو مجھ کو تو، میں ایک آدمی لکھنؤ سے کراچی، کراچی سے لندن اور لندن سے نیو یارک، میری عمر بہت ہی ابھی کم تھی، 31-32 برس کا ہوں گا، تو فیض صاحب مرحوم نے مجھے اپنا، ان کے کچھ دوست تھے، ایک آپ کے بہت ہی جاننے والے ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ تھے سومناتھ چپ، بہت ہی بیوروکریسی کے بڑے آدمی تھے، ان کی صاحبزادی وہاں پڑھتی تھی، وہاں رہتی تھی، اور فیض صاحب کی ایک دوست تھی، ان کا نام تھا نیومی لیزرڈ۔ نیومی لیزرڈ انگریزی کی بڑی اچھی شاعرہ تھی، اور ایک اور شاعرہ تھی کیرولین کائزر، یہ بھی وہاں رہتی۔ تو فیض صاحب نے ان کے نام رکے دیے کہ تم جاؤ تو ان لوگوں سے مل لینا۔ خیر میں وہاں جب گیا تو ایک دن آغا صاحب تشریف لائے، تو میں ایک معمولی سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، تو شام کے کھانے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ افتخار عارف صاحب میں آپ کو، آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں سر میں چلا جاؤں گا۔ تو خیر وہ انہوں نے اصرار کیا، وہ اس طرح کے آدمی تھے، بہت ہی دلداری کرنے والے، دلدہی کرنے والے، دل رکھنے والے، چنانچہ وہ مجھے لے گئے۔ اب وہاں جب میں اس ہوٹل پہ اترا تو شاید، یعنی میرے حساب سے تو وہ ہوٹل ٹھیک تھا، مگر وہ مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے، اور اگلے دن جب میں دفتر گیا تو مجھ سے کہا گیا کہ آغا حسن عابدی صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ افتخار عارف صاحب کو میرا جو فلیٹ ہے پارک ایونیو پہ، وہ جتنے دن یہ نیو یارک میں قیام کریں ان کو دے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جناب میں بالکل جسے کہتے ہیں کایا پلٹ گئی والی صورت احوال تھی۔ 3 دن مجھے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا، اور وہ میں نے سیکھ لیا تھا راستہ، اور ایک بس میں بیٹھ کے چلا جاتا تھا، یونیورسٹی میں بیٹھ کر پھر واپس آ جاتا تھا۔ اس زمانے میں وہاں میری بڑی اچھی دوستی اور تعلق اور رشتے استوار ہوئے، اور میں نے قریب سے، یعنی میرے پاس، یعنی اب میرے حالات بہتر ہو گئے تھے، اور چنانچہ مجھے دیکھنے کا موقع بہت ملا، تھیٹر بھی، فلم بھی، اور یعنی مغرب کو دیکھنے کا۔ اور ظاہر ہے کہ میرا دفتر بھی وہیں تھا، یعنی BCCI پارک ایونیو پہ ہی تھا، اور 375 پارک ایونیو۔ چنانچہ جو مرکز تھا ساری اقتصادی صورتحال کا، اور جو یونیورسٹی کا ایکسپوجر تھا کولمبیا، وہ میڈیا مینجمنٹ پہ تمام دنیا کے بڑے اداروں کے لوگ جو تھے وہ اس کے لیے آتے تھے۔ میں عمر میں شاید 2-1 لوگ ہی میرے برابر ہوں گے، ورنہ سب مجھ سے عمر میں سینئر تھے۔ وہاں میں نے کوئی برا نہیں پڑھا، اور جو وہاں سے، اور اسی زمانے میں میں نے امریکہ کو قریب سے، نیو یارک کو، اور بعض دوست تھے میرے، دوست افتخار تھے، وہ وہاں یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتے تھے، میرے جو اس زمانے میں سفیر تھے دونوں، جو اقوام متحدہ میں کام کرتے تھے، جو پاکستان میں کام کرتے تھے، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو مجھے تھوڑا بہت لوگ جانتے تھے ٹیلی ویژن کی وجہ سے اور شاعری کی وجہ سے بھی۔ تو جو ادبی حلقے تھے اس زمانے میں، ایک صاحب وہاں تھے جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، ان کا نام تھا پروفیسر مظفر شکوہ، اور مظفر شکوہ جو تھے وہ کسی، یعنی مغل بادشاہوں میں کسی کے پوتے پڑپوتے تھے، غالباً رفیع الشان کے یا رفیع الدرجات کے، دہلی کے تھے، بہت ہی خوش شکل آدمی، اور نہایت اعلیٰ درجے کی انگریزی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی اردو بولتے تھے، بہت ہی شائستہ آدمی۔ اور ہندوستان کے بعض لوگ وہاں تھے، اردو کی شاعرات تھیں وہاں، شاعر تھے وہاں بہت سے۔ اور اسی زمانے میں ایک ہمارے بڑے مارکسسٹ اور بہت ہی بڑے اسکالر اقبال احمد صاحب وہاں ہوتے تھے، اور فیروز احمد صاحب وہاں ہوتے تھے۔ یہ دونوں جو تھے یہ گویا اکیڈیمیا میں بہت ان کی شہرت تھی، اور بائیں بازو کے بہت ہی ممتاز لوگوں میں، لکھنے والوں میں تھے۔ ہمارے ایک دوست، جو اب دوست تو نہیں، میرے ساتھ وہ خبریں پڑھتے تھے پاکستان میں انگریزی کی، شجاع نواز صاحب،
تو یہ سارے کے سارے وہاں مجھے برطانیہ میں ملے. اور اسی زمانے میں آپ کے یہاں سے جو ابھی جن کا انتقال ہوا سعدیہ دہلوی, یہ وہاں تشریف لائی ہوئی تھیں اور کچھ دیر یہ وہاں رہی, اور ان سے میری جان پہچان ہوئی. اور ہماری بہن وہاں تھی, ان سے بہت دوستی تھی. میر خلیل الرحمان صاحب کی ایک بچی اور ان کے داماد وہاں رہتے تھے. تو ہمارے ابھی جو ہمارے ایک ایڈوائزر تھے نعیم الحق صاحب, جن کا انتقال ہوا, اور ان کی جو بیوی تھی نازلی, وہ ہماری بہن, ٹی وی میں بھی انہوں نے کچھ دیر, تو وہ وہاں نیشنل بینک کے ہیڈ تھے. تو بہت ہی اچھا وقت گزرا. جب ختم ہوا میرا کورس تو آغا ثنابی صاحب نے سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کے علاوہ جہاں آپ کہیں وہاں آپ کو پوسٹ کر دیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لندن بھیج دیا جائے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا نیو یارک آنا چاہتی ہے اور تم لندن جانا چاہتے ہو, سبب؟ تو میں انگریزی میری تو کوئی ایسی تھی نہیں واجبی سی, وہ مگر کبھی اردو میں بولتے تھے کبھی انگریزی میں. تو میں نے کہا کہ میں ایک ڈیکیڈنٹ کلچرل سینٹر کا رہنے والا ہوں, تو میں عہد انحطاط اور عہد زوال کے لکھنؤ سے میرا تعلق ہے, اور تو میں جانا چاہتا ہوں کسی ایسی جگہ جہاں ایک مہذب معاشرہ جسے کہیے آپ, کلچرلی اسٹرانگ ہو بہت. اچھا, میں کیسے ممکن ہے بعض لوگ اس سے اتفاق نہ کریں, لکھنؤ کا معاشرہ اپنے 90 92 95 برس کے معاشرے میں, لکھنؤ کی جو تہذیب تھی وہ اپنے زمانے میں دنیا کی مہذب ترین معاشرہ تھا, اور بہت ہی متمول ترین لوگ تھے. اور بادشاہوں کا تمام, کوئی اور شاید مملکت دنیا میں کم دیکھی گئی ہو جو فنون پر اور علم پر اور ادب پر اور زبان پر اور نفاست جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ کلچرلی بہت ہی اچھا ڈانس, اچھی میوزک, اچھا لباس, اچھی خوشبو, اچھے چہرے, اچھا رقص, اور یہ ساری باتیں. اور دیکھیے شیعہ سینٹر بھی, سنی سینٹر بھی, ہندوؤں کی پرانی تہذیب کی روایت لکشمن پور سے لکھنؤ تک کی, مگر جس طرح کی ہارمنی اس معاشرے میں تھی وہ شاید دنیا میں کم دیکھنے میں آئی. تو لیکن جب میں لندن آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آدمی کو اپنے گھر کے باہر کہیں رہنا پڑ جائے تو برطانیہ اچھا معاشرہ ہے اور بہت مہربان معاشرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے 14 برس برطانیہ میں گزارے, اور بہت ہی آسودگی اور خوشحالی کے بحمداللہ. لیکن میں نے بہت دیکھا کہ تھیٹر اور بیلے اور سمجھیے ہماری تو سمجھ میں بعض چیزیں آپرا وغیرہ نہیں آتے تھے, مگر ایسے ہی تکلفاً دیکھنا ہم نے تو نہیں دیکھے تھے, لیکن ہم وہاں گئے, ہم نے میوزک اکیڈمیز دیکھی, ہم نے وہاں لائبریریز دیکھی, ہم نے وہاں گیلریز دیکھی. اور پھر ہم لوگ کیونکہ ایک انگلش انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں ہم لوگوں کی پرورش ہوئی ہے کالونیل پیریڈ کی وجہ سے, تو ہمیں وہاں سے ہمیں دیکھنے کا شوق بھی تھا, جاننے کا شوق بھی تھا کہ بھئی شیکسپیئر یہ تھے اور چوسر یہ تھے اور ملٹن یہ تھے اور ایلیٹ یہ تھے. اب ہم جہاں جدھر سے گزرتے تھے تو کبھی ورجینیا وولف کے گھر کی تختی نظر آتی تھی, کبھی ایلیٹ کے گھر کی تختی نظر آتی تھی. تو پورا جو لندن ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے. جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس سے ہی 2-4 گھروں میں ادھر ادھر ہم خود, ہمارے قائد اعظم کا گھر تھا, اور ادھر اوپر اگر آپ ہیمسٹڈ وغیرہ کی طرف چلے جائیے تو ٹیگور اور اقبال اور کون, تو وہاں آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ اگر آپ کی کوئی تہذیبی شناخت ہے تو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس سے ایک آپ اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں. تو نیو یارک اور لندن نے شاید میری زندگی میں تھوڑا بہت تغیر اور تبدیلی پیدا کی ہوگی اور بہت سیکھا ہوگا. بالکل. سو افتخار صاحب, آئی فائنڈ دس سو فیسنیٹنگ کہ بچپن میں آپ مسوری اور شملہ بھی آپ نہیں جا پاتے تھے,
لیکن آپ نے اپنی زندگی میں دنیا بھر آپ نے گھومی ہے, بہت سے لوگوں کے کمپیریزن میں آپ نے کہیں زیادہ دنیا آپ نے دیکھی ہے. ایران میں آپ رہے ہیں کچھ سال, یورپ آپ بہت بار گئے ہیں, رشیا آپ کا بہت بار جانا ہوا ہے, ساؤتھ امریکن لٹریچر میں آپ کو دلچسپی ہے. یہ سب جو آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں دنیا بھر میں جا کے الگ الگ معاشرے کے لوگوں سے ملاقات کرنے کا, وہاں پر رہنے کا, ان سے باتیں کرنے کا, وہ کتنا امپورٹنٹ رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب جو ہے وہ سب سے بڑی دوست ہوتی ہے, مگر بلا شبہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, مگر افراد آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں. اور افراد اگر آپ کے اندر کوئی, اب جیسے آپ نے ابھی سوویت یونین کا تذکرہ کیا, اب جس زمانے میں نے جانا شروع کیا تو وہاں فیض صاحب کے دوستوں میں چنگیز اعتماد طوف, رسول حمزہ طوف, ریما کا زکاوا, سخر چوف, میرا سرگانی, یہ سب تھے. اور آپ یقین کیجئے گا کہ پھر میری ان سے نیاز بندی کا سلسلہ شروع ہوا, اور میں مسلسل جیسے گھر کے افراد کی طرح لدمیلا وسیلہ اور انا صبروا, ان لوگوں سے بالکل ایسے تعلقات ہو گئے جیسے ہمارے گھر کے افراد ہوتے. اسی طریقے سے جس زمانے میں ہم لندن میں تھے تو ہم وہاں کے انگریزی کے شاعروں سے اور دوسری زبانوں کے, دیکھیے ایک آپ تو کیونکہ میڈیا میں ہیں تو میں بتاؤں آپ سے کہ ایک بہت ہی مشہور گھرانہ تھا پلورائٹ کا, لارنس اولیویے کی جو بیگم صاحبہ تھی, ان کے بھائی تھے پی ایس پلاورائٹ. انہوں نے ایک سیریز کی بی بی سی سے, پوئٹس ان ایگزائل, تو اس میں انہوں نے 6 شاید پروگرام تھے یا کیا, تو انہوں نے مجھے بھی فرمایا. تو میں نے کہا دیکھیے میں انفیکٹ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل ایگزائل, میں نے تو اپنا ایک انتخاب کیا ہے کہ بھئی میں ایک نہیں رہنا چاہتا ہوں, میں چلا آیا ہوں. تو میں اس طرح کا پولیٹیکل ایگزائل نہیں ہوں جیسے فرض کیجئے فراز تھے یا فیض صاحب تھے. انہوں نے کہا نہیں, جو لوگ اپنے ملک سے باہر ہیں مگر اپنے ملک میں اپنی زبان میں شعر کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کو انٹرویو کیا. خیر اب ہم وہاں گئے, ہم نے کچھ باتیں کی اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک بہت ہی مشہور ٹرانسلیٹر ہیں دنیا کے لٹریچر کی, اور خاص طور پر انہوں نے سوویت یونین کی جو سب سے بڑی شاعرہ تھی مرینا ستائبہ, اس کا ترجمہ کیا ہوا انگریزی میں, بہت ہی اچھا ترجمہ. تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, اور ایک اسی طرح جیسے آپ تشریف فرما ہیں ایسے انہوں نے مجھے ایک میری نظم کا ترجمہ پروگرام میں کیا, اور میں نے اس کو پڑھا اردو میں, انہوں نے اس کو انگریزی میں پڑھا. تو اچھا اسی طرح سے سوویت یونین میں میرے ترجمے ہوئے اور وہاں چھپے بھی, اور جرمنی میں ہمارے کرسٹینا این مری شمل تھی اس زمانے میں, ہماری ان سے دوستی ہوئی اور بہت ہی ہمارا تعلق رہا ان سے. یہاں پاکستان میں بھی میں انہیں پاکستان سے جانتا تھا, مگر بہت ہی اسی طرح سے آپ کے ہاں سے ملک راج آنند تھے جیسے. اب ڈاکٹر صاحب جب تشریف لاتے تھے تو پہلی ملاقات اگر کسی سے ہوتی ہوگی تو میں بھی ان نیاز مندوں میں شامل تھا. اسی طرح سے آپ کے ایک ہندی کے شاعر تھے, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اگے واتسیائن وہاں تشریف لائے, اور مجھے بتایا گیا کہ آگے جی آئے. اچھا میں نے ان کی شاعری, ایک نظم ان کی پڑھی ہوئی تھی ناچ, اور بس وہ میں ان کا عاشق تھا. یہ بات شاید انہیں کسی نے بتائی ہوگی, یعنی ہم ان کے دوستوں میں کسی نے, چنانچہ وہ مجھ سے ملنے تشریف لائے, مجھے عزت بخشی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے بی بی سی سے ان کا انٹرویو کیا, اور میں نے اپنے دفتر میں بھی یعنی اردو مرکز میں بھی ان کے ساتھ ایک شام کی. اب اگے واتسیائن پر کے انتقال کے بعد جب ایلا ڈالمیا نام تھا شاید ان کا, انہوں نے ایک فلم بنائی, تو مجھے وہاں انہوں نے برطانیہ میں کانٹیکٹ کیا کہ آپ ان کے دوستوں میں تھے. میں نے کہا دوست نہیں, میں تو ان کے نیاز مندوں میں تھا, اور میں ان کو ایک بڑے شاعر کے طور پر جانتا تھا. بلکہ میں نے ایک شوخی کی جو تہذیبی کے زمرے میں آتی ہے, مجھ کو انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں جو وہاں ہوتی تھی دلی میں, مجھ کو ایک ایوارڈ دیا گیا. تو اب میں نام ان کا نہیں لیتا ہوں, سب کو ایک وزیر کے ہاتھوں دلوائے گئے اعزازات. تو مجھے یعنی کیا سوجی کہ میں نے نارنگ صاحب سے کہا کہ میرے لیے بالکل بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں, تو میں نے کہا نارنگ بھائی اگر یہ ہو کہ کوئی مجھ کو وزیر نہ دے
ایوارڈ اگر دینا ہے تو کسی بڑے اداکار سے، فنکار سے، جیسے بسم اللہ خان نے بادشاہن جی کو ایوارڈ دیا تھا. خیر، تو نارنگ ہمارے بہت ہی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور چنانچہ انہوں نے ارینج کیا، اور پھر یوسف خان صاحب تشریف لائے اور دلیپ کمار صاحب آئے، اور ان کے ہاتھوں میں مجھے وہ فیض احمد فیض کے نام سے جو منسوب ایوارڈ تھا وہ مشکل تھا. اوکے افتخار صاحب، آپ بہت ہی عظیم لوگوں کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، اور جو آپ کی جو پوری ایک جرنی ہے وہ بہت ہی زیادہ آئی تھنک میموریبل ہے. مطلب میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی ایک واقفیت رہی ہے، لیکن اگر خاص طور پہ اگر ہم جیسے فیض احمد فیض صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر جو آپ نے فیض احمد فیض صاحب اور احمد فراز صاحب کے ساتھ میں آپ نے کیا تھا، فیض صاحب کے ساتھ میں، اس کی ایک کلپنگ وہاں پر موجود ہے. فیض صاحب کے ساتھ میں آپ کے کیا ایکسپیرینسز تھے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ ہم؟ اور جس طریقے سے اب ایک ان کے بارے میں ایک جو اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، مطلب پورے سب کانٹیننٹ میں he is becoming even more famous, he is becoming even more relevant in many ways now. How do you look back at your association with Faiz صاحب؟ دیکھیے، ان کے اوپر بہت باتیں ہو سکتی ہیں. میں ایک طالب علم کے طور پر اور ایک ان کے نیازمند کے طور پر ایک بات کہوں. جب میں نے زندگی کے دن شروع کیے تو اس وقت پروگریسو رائٹرز موومنٹ جو ہے وہ لکھنؤ سے شروع ہوا تھا، اس لیے لکھنؤ والے اس کے بارے میں زیادہ جانتے بھی تھے، اور شاید ہمارے اسکول کے سامنے ہی رفاع عام کلب تھا جہاں پہلے اس کا اجلاس ہوا تھا پریم چند کی صدارت میں. اچھا، اب جس وقت پروگریسو رائٹرز موومنٹ شروع ہوئی 1935-36 میں، تو اس وقت سین پر بڑے بڑے شاعر تھے، اور بیک وقت اس موومنٹ نے کچھ شعراء کو متعارف کرایا، جس میں مخدوم محی الدین تھے، جس میں علی سردار جعفری تھے، جس میں کیفی اعظمی تھے، جس میں جانثار اختر تھے، جس میں معین حسن جذبی تھے، جس میں مجروح سلطان پوری تھے، جس میں احمد ندیم قاسمی تھے، جس میں ظہیر کاشمیری تھے. اچھا، اس میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو زیادہ ان سے نیاز حیدر تھے، ہاشمی مطلبی فرید آبادی تھے. اچھا، اب یہ سب شاعر بیک وقت مشہور ہوئے. رفتہ 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 دیکھا گیا کہ کچھ ہی برسوں میں یہ بات ظاہر ہونے لگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ شعراء جو تھے وہ پیچھے جاتے گئے اور فیض صاحب ایمرج کرتے گئے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اگر میں اپنے ملک کے بارے میں تو بالکل واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک شاعر اور ایک نقاد اور ایک کلچرلسٹ اور ایک ٹریڈ یونین لیڈر وغیرہ کے ہونے کے باوجود وہ اس ملک کی اگر ایک کوئی شناخت ہے ادبی تہذیبی تو وہ فیض صاحب کو سمجھا جاتا ہے. اچھا، سبب شاید ایک یہ ہے کہ جب آندرے ژنیدوف اور وہ جو تھے میکسم گورکی نے سوشلسٹ لٹریچر کی بنیاد رکھی تھی 1935 وغیرہ میں ماسکو میں، اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کس کے ساتھ ہیں، اہل ادب اور فنون کس کے ساتھ ہیں، ماسٹرز آف کلچر کس کے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر ایک بالکل سلوگن مانگرنگ جسے آپ کہیے، ورسیفائڈ جرنلزم جسے آپ کہیے، لاؤڈ پولیٹیکل ایسپیریشنز اس میں بیان کی جانے لگی. فیض صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ذرا الگ رکھا، اور انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہی کہ جو لٹریچر ہے یا کوئی بھی آرٹ جو ہے وہ نظریے کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی فن کو، چاہے آپ مصور ہوں، چاہے آپ ناولسٹ ہوں، چاہے آپ پوئٹ ہوں، بنیادی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ جو جمالیاتی تقاضے ہیں اس کو پورا کیے بغیر اگر آپ کریں گے تو اچھا، آپ نے دیکھ لیا کہ سامنے آپ دیکھیے، ابھی دیکھیے ایک نظم ہے، ہم دیکھیں گے آپ کے یہاں بہت پڑھی جا رہی ہے. اب ہم دیکھیں کا ایک کنوٹیشن ہے، اور کنوٹیشن یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب ایران کا جو ہے اس کے پس منظر میں واشنگٹن میں لکھی گئی.
اچھا لیکن جب ادیب کوئی چیز تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں لکھی گئی ہو اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں پاکستان میں فوجی طاقتیں تھیں, آمریت تھی, اور اس کے خلاف لکھا ہو. بے شمار چیزیں فیض صاحب کی ہیں جو لکھی گئی, نہ مدعی نہ عدالت, حساب پاک ہوا, یہ رزق خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. اچھا اب یہ کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, یہ انہوں نے 1947 کی قیام پاکستان کے پس منظر میں لکھی. تو بہت سی ایسی چیزیں, بڑا ادب وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی میرے نزدیک, میں ایک طالب علمانہ بات کہہ رہا ہوں, کہ بڑے ادب کو اپنے زمانے سے, اپنی زمین سے اور اپنے لوگوں سے ریلیٹ بھی کرنا چاہیے, مگر ٹرانسینڈ بھی کرنا چاہیے. اس کو دوسری زبانوں میں بھی اور دوسرے زمانوں میں بھی پڑھا جائے. کیا سبب ہے کہ ہم آج بھی جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر, یعنی مطلب ایک مقبول سی ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو شیکسپیئر ہے یا ٹالسٹائے ہیں یا فرض کیجئے جین آسٹن ہے, یہ بڑے لوگ ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں بھی بڑے شاعر تھے اور بڑے ادیب تھے اور بڑے ڈرامہ نگار اور ناول نگار تھے, مگر آج بھی ان سے لیٹن امریکہ کا آدمی, ابھی آپ نے ذکر فرمایا, کون آدمی ہے جو, 2 آدمی ہیں لیٹن امریکہ کے, پیبلو نیرودا بھی ہیں اور گارسیا مارکیز بھی, گیبریل گارسیا مارکیز بھی ہیں. کوئی ناول نگار بھی اسی صدی کا اس کے قریب کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا, اور کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جو نیرودا کی عظمت کا اور فضیلت کا قائل نہ ہو. تو دیکھیے کہاں لاطینی امریکہ اور کدھر ساؤتھ ایشیا, جتنی عزت اور جتنی تکریم ان لوگوں کی جاتی ہے. اچھا بہت سے لوگ سوشلسٹ ریولوشن کے بعد منظر عام پر آئے, جیسے ناظم حکمت تھے, احمد شاملو تھے, آپ کے ہاں سمترا نندن پنت تھے, اور ادھر ہمارے ہاں, اور ابھی فلسطین میں جو محمود درویش اور وغیرہ والا جو کراؤڈ ہے. لیکن وہی شاعر زندہ رہے جنہوں نے ایستھیٹکس اور اپنے نظریے کو اور آدرش کو ساتھ رکھا. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اچھا پروپیگنڈے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا پروپیگنڈا وہ ہوتا ہے جو اچھا ادب تخلیق کرتا ہے. اب اس وقت مارکسسٹ آئیڈیالوجی میں کسی کو نہیں معلوم کہ یسنن کیا کہتے تھے, اور فرض کیجئے مایاکافسکی کیا کہتے تھے, یا فرض کیجئے اور جو ان کے شاعر تھے. آپ فیض صاحب کو سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی, مشرقی یورپ کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی, ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے فیض صاحب سے. ظاہر ہے کہ اچھا فیض صاحب یہ بھی تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی اپنے بارے میں, وہ تو ایک بالکل بے نیاز آدمی تھے. میں نے تو ان کی زندگی میں نے 1965 میں جب میں فریدوں پاکستان آیا نا, تو میں اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ میرے والدین تو نہیں آئے تھے, میں اکیلا تھا. یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میرے استاد تھے پروفیسر احتشام حسین, اور ان کے ایک بھتیجے تھے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ حیات تھے یعنی, جعفر میری ان کا نام تھا. ہم دونوں بچپن کے دوست تھے اور ہم لوگ ساتھ کھیلتے بھی تھے. تو ہم ان کو بڑے ابا کہتے تھے, کیونکہ رجن وہ جو تھا اپنا مہدی جعفر, وہ ان کو بڑے ابا کہتا تھا, تو ہم بھی ان کو بڑے ابا. اب ہم یونیورسٹی چلے گئے, وہ اب ہمارے استاد ہو گئے. تو احتشام صاحب نے مجھ کو 3 خط لکھے کہ تم یہ 3 رقعے لے جاؤ, تم کسی کو جانتے نہیں ہو تو تم نوکری کے لیے ان کے پاس جانا. اس میں ایک خط انہوں نے لکھا تھا ڈاکٹر وحید مرزا, جو لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو فارسی اورینٹل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, اور انہوں نے غالباً خسرو پر سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا, ڈاکٹر وحید مرزا نے. اچھا, اور دوسرا خط تھا سبت حسن صاحب کے نام, جو بہت مشہور مارکسسٹ تھنکر ہیں, اور تیسرا خط تھا فیض صاحب کے نام. میں جیسے ہی کراچی پہنچا تو ہفتے 10 دن کے بعد اپنے یعنی جاننے والوں سے ملاقات کے بعد نوکری کی تلاش میں نکلا. تو سب سے پہلے میں فیض صاحب کے پاس گیا, اور فیض صاحب اس زمانے میں عبداللہ ہارون کالج میں پرنسپل تھے. اچھا وہاں, اچھا میں ایک ایسے ڈسپلن میں ماسٹرز کر کے گیا تھا جہاں وہاں ابھی شروع نہیں ہوا تھا, یعنی بہت ہی کم کالج تھے, اور ابھی یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی تھی. اچھا اب میں فیض صاحب کی سفارش لے کر ادھر ادھر جاتا رہا. اس وقت سے لے کر اور ان کے انتقال تک
میری ان سے نیازمندانہ، میں نے ابھی کسی جگہ تقریر میں ایک چھوٹی سی بات کہی جہاں فیض صاحب کی صاحبزادی بھی تشریف فرما تھی کہ فیض صاحب نے بیگم فیض کے بعد سب سے زیادہ خط مجھے لکھے اور وہ خط چھپ گئے ہیں. اور میں نے ابھی کسی تقریب میں ہماری بہن بیٹھی ہوئی تھی اس میں اور ہمارے وزیر صاحب تشریف فرما تھے منیرہ ہاشمی، تو میں نے گزارش کی کہ فیض صاحب نے اتنے خط بچوں کو نہیں لکھے اتنے مجھے لکھے، اور بہت ہی وہ خیر وہ چھپ بھی گئے ہیں. فیض صاحب جیسی شخصیت میں نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں. مثلا کبھی آج تک میں نے ان کو کسی کے بارے میں کوئی لفظ، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے شاعر بیٹھ گئے اور کسی اپنے سینئر ہم عصر کے بارے میں یا جونیئر ہم عصر کے بارے کوئی بات، کبھی کوئی فقرہ ناروا، کوئی ناسزا بات، کوئی ناروا قصہ، کوئی کہانی ایسی کبھی انہوں نے نہیں کہی. اور اس قدر جو بھی بات ان سے کہیے اور نخرے کیجیے، ناز کیجیے، وہ سب سن لیتے تھے. اور کوئی میں نے ان سے صرف کیا سیکھنا تھا، میں ان کا ہنر تو بہت بڑا تھا، لیکن دیکھیے میں تو ابھی کچھ بھی، یعنی میں نے آغاز ہی کیا تھا جب انہوں نے میرا پیش لفظ میرے دو نیم کا لکھا تھا. اور بلکہ یعنی سوویت یونین میں جو میرا تعارف ظاہر ہے انہی کا مرہون منت تھا، انہی کے دوستوں کی وجہ سے میں وہاں پہچانا جانے لگا، وہاں میرا ترجمہ وغیرہ ہوا. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نیاز مندوں کو بھی ظاہر متاثر کرتے ہیں اور انہیں یعنی شرم دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے بڑے ایسے تھے. مثلا سبط حسن صاحب تھے یا فیض صاحب تھے، اور ہم نے آپ کے ہاں دیکھا سردار بھائی کو دیکھا اور قریب سے ان کو دیکھا، کیفی بھائی کو دیکھا. تو یہ جو ہمارے بڑے تھے یہ واقعی بڑے لوگ تھے. اختر الایمان کو ہم نے دیکھا، علی احمد سرور صاحب کو ہم نے دیکھا، یہ ایسے لوگ تھے کہ احتشام حسین صاحب کو ہم نے دیکھا. تو ان کو دیکھا تو یہ وہ لوگ تھے جو جن کے پاس آپ 10-20 منٹ بیٹھیے تو کوئی نہ کوئی بات بڑی لے کے اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی بات کہیں گے. میں ان سے بعض اوقات جوانی کہہ لیجئے، ناسمجھی کہہ لیجئے، اپنی یعنی ایک بلا وجہ ایسے شوخی کہہ لیجئے، مجھے انہوں نے کئی دفعہ، 2 دفعہ میں کہتا ہوں مجھے انہوں نے میری سرزنش کی، ڈانٹا آپ سمجھیے ایسے. میں ایک مشاعرے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ فلاں چیز پڑھیں. تو میں نے کہا کہ بالواں کھلاڑی، اور کسی نے کہا کہ وہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ذاتی ہو، جان بہت شرمندہ ہے وغیرہ، جو میری شروع میں جو چیزیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے نئی غزل لکھی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. فیض صاحب نے مجھے پیچھے، وہ صدارت فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنائیں. تو میں نے کہا کہ سر وہ میں نے نئی غزل کہی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ وہ سنائیں جو وہ کہہ رہے ہیں. خیر وہ میں نے سنا. جب مشاعرہ ختم ہوا تو مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم جو مشاعرے میں آتے ہیں تو ان کے لیے آتے ہیں نا جو وہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی فرمائش پوری کریں. تو اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہم نے اپنی گرہ سے باندھ لی. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک میں نام ان کا نہیں لیتا ہوں، ایک صاحب سے وہ الجھتے تھے بہت، فیض صاحب سے بھی اور یعنی فراز سے بھی اور مجھ سے بھی اور وغیرہ. تو میں ان سے بہت آزردہ تھا، تو میں نے فیض صاحب سے شکایت کی کہ آپ وہاں چلے گئے اور وغیرہ. تو اس پہ انہوں نے کہا جب کوئی آدمی اعتراض کرے آپ پر تو آپ پر واجب ہے کہ آپ انہی دنوں میں کوئی اچھی سی غزل کہہ لیں، کوئی اچھی سی نظم کہہ لیں. یہی اس کا جواب ہے. اس لیے کہ جو حسد ہوتا ہے یا جو رشک کی صورت ہوتی ہے وہ آپ کے ہنر سے ہوتی ہے بس. تو آپ نتیجہ دیکھیے کہ آپ سمجھیے نقش فریادی اور دست صبا اور زندہ نامہ اور سر وادی سینا اور شام شہریارہ اور میرے دل میرے مسافر، ایک کے بعد ایک کتاب آتی رہی. کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنے بیانیے میں تبدیلی نہیں کی. جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. بے نیاز تھے، شہرت سے گریزاں، اور جو جس کا جی چاہتا تھا
ملنے آ جاتا تھا. ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک دن زہرا نگاہ صاحبہ نے ان سے کہا کہ فیض صاحب آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں, یہ آدمی مسلسل آپ پر گویا معترض رہتا ہے, تو کہنے لگے کہ آپ اس کی باتیں سنتی کیوں ہیں, یہ کوئی غلط بات آپ سنتی کیوں ہیں. یہ ان کا طریقہ تھا. اور کبھی اور سب کی دلدہی کرنا. ایک واقعہ ہے بہت مشہور کہ زہرا آپا کے یہاں قیام تھا ان کا, وہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور پہ رہتی تھی, ہیرٹس کے قریب اس زمانے میں. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے گھنٹی بجائی, تو انہوں نے ذرا پر دروازہ کھولا, ان کا فرمائیے. تو ان کا یہ فیض صاحب کا گھر ہے؟ تو ان کا جی ہاں فیض صاحب یہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کام ہے. وہ سردار جی تھے اور یعنی پگڑی وغیرہ باندھے ہوئے تھے, اور ان کے ہاتھ میں کچھ مشروبات کا ایک گویا کنٹینر تھا. تو وہ فیض صاحب نکلے تو اس سکھ نوجوان نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ میرے والد نے برمنگم سے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ تو اپنی دکان کی اگر بونی کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جا کر فیض صاحب کے قدم چھو کے آ اور ان کو نظر گزار. تو میں آیا ہوں, اور اس نے وہاں بوتلیں رکھی اور چلا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا, مشاعرے میں جاتے تھے, جو کہتا تھا, کوئی آدمی ادھر سے کہتا تھا موضوع سخن, وہ کھڑے ہو کے موضوع سخن پڑھ دیتے تھے. کوئی کہتا تھا میرے دل میرے مسافر, کوئی کہتا تھا دشت تنہائی میں, وہ دشت تنہائی پڑھے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. آپ یہ دیکھیے اس قدر محبت. اور جب جلاوطنی گزارنے کے بعد یہ پہلی دفعہ تشریف لائے وطن, تو انہوں نے ایک عجیب غریب بات کہی, اور انہوں نے کہا کہ مجھ کو بلا شبہ, میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, مگر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھ کو میرے ہنر سے زیادہ میرے ہم وطنوں نے سراہا اور مجھے اس کی داد ملی. ایک دفعہ فریدون لکھنؤ تشریف لے گئے, اور لکھنؤ میں بارادری جو ہے اس میں ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا. اچھا, اب کیا ہوا کہ وہاں ان کے بارے میں بہت ہی باتیں کی گئیں اور ظاہر تعریفیں وغیرہ کی گئیں. تو میرے استاد جو تھے براہ راست, اور میں یعنی براہ راست ناز کرتا ہوں اس بات پر کہ میں پروفیسر شبیر حسن نونہروی کا شاگرد ہوں, تو انہوں نے صدارت فرمائی. تو انہوں نے صدارتی خطبے میں ایک بات یہ کہی کہ آج سے 200 سال پہلے جب میر تقی میر اس شہر میں وارد ہوئے تھے تو ایک واقعہ ہوا تھا, آج دوسرا واقعہ ہوا ہے, فیض احمد فیض لکھنؤ میں تشریف لائے ہیں. اچھا, اب فیض صاحب تو بہت ہی ایک اور طرح کے آدمی تھے. جب لندن واپس آئے لکھنؤ سے, یعنی لکھنؤ دلی سے ہو کر واپس آئے, تو مجھ سے کہنے لگے بھائی وہ تمہارے استاد ملے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا, ظاہر لکھنؤ میں تو میرے بہت سے استاد تھے. تو کہنے لگے شبیر حسن صاحب. تو میں نے کہا جی میں تو براہ راست ان کا شاگرد ہوں, اور اس کے بعد بھی مجھے ان سے نیازمندی حاصل رہی لندن کے زمانے میں. تو کہنے لگے انہوں نے یہ فقرہ کہا, بہت ہی خوش تھے اس بات پر. اسی جگہ مجھے نہیں معلوم مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, مگر جس زمانے میں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, 2 طرف سے ان کو ملازمتوں کی آفر آئی. جامعہ ملیہ میں ہمارے دوست پروفیسر گوپی چند نارنگ صدر شعبہ اردو تھے, اور غالباً جمال قدوائی صاحب اس زمانے میں وائس چانسلر تھے, کہ یہاں آ کر اور جیسے پروفیسر ایمیریٹس وغیرہ ہوتا ہے وہ گویا کا عہدہ سنبھال لیں. دوسری آفر آپ کی طرف سے آپ کے یہاں سے آئی کہ جب جیوتی باسو بنگال کے چیف منسٹر تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری پارٹی کے ہی آدمی تھے. تو انہوں نے باقاعدہ اقبال چیئر قائم کی کہ فیض صاحب اس پر متمکن ہو. انہوں نے ظاہر مشورتاً نہیں, اطلاعاً ہمیں بتایا. تو ہمارے جو تحفظات تھے وہ ہم نے ان سے بتائے, لیکن وہ پہلے سے انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. کوئی بھی بات ایسی وہ نہیں کرتے تھے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اینٹی پیپل, کوئی پورا رویہ زندگی کا. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو باتیں تو کرتے ہیں بہت ہی ترقی پسندانہ، مگر ایلیٹسٹ ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، مینرزم ان کا جو ہوتا ہے، ایک ایروگنس ان کے اندر ہوتی ہے کہ دیکھیے میں کیسا زبردست آدمی ہوں. مگر ہمارے جو بڑے تھے جیسے سجاد ظہیر صاحب تھے، سجاد ظہیر کے بارے میں جو نور ظہیر نے ایک فقرہ لکھا ہے بہت اچھا ہے کہ لوگ جھوپڑیوں میں رہ کر خواب دیکھتے ہیں، میرے باپ نے محلوں میں رہ کر جھوپڑیوں کے خواب دیکھے، ان کے خوابوں کے لیے کام کیا. تو سجاد ظہیر صاحب، سردار بھائی، یہ اس طرح کے لوگ تھے. اور ہمیں یعنی میں آپ سے ایک طالب علم کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے دنیا کو، کسی اور زبان کی اتنی بڑی تحریک ادبی 20ویں صدی میں نہیں ہے. بڑے لوگ دیکھیے برطانیہ میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے سلسلے میں سے پیشتر ایک ہوا تھا اجلاس جس میں سوویت یونین میں ہونے والے چینجز کو کی تصدیق و توثیق کی گئی تھی. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے بانی جو تھے سجاد ظہیر، انہوں نے ہندوستان سے پہلے برطانیہ میں طالب علم کے طور پر سب سے پہلے جو لوگ تھے کمیونسٹ پارٹی آف گریٹ برٹن کے ممبر کے طور پر زندگی کا کام شروع کیا تھا، اور ایام طالب علمی میں ایک رسالہ نکالا تھا آکسفورڈ سے، بھارت. ان کے بایوگرافرز نے بھی یہ بات نہیں لکھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے ہم ان پر بہت سی باتوں کا الزام لگاتے ہیں، ممکن ہے بات صحیح بھی ہوں، مگر جو کنٹریبیوشن ہے ان کا، جتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ترقی پسند تحریک کا، کسی ایک تحریک نے کسی ایک زبان کو اتنا متمول نہیں کیا جتنا ترقی پسند تحریک نے کیا. جی بالکل. شمس الرحمان فاروقی صاحب سے بھی آپ کی دوستی تھی، ابھی ان کا ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے. فاروقی صاحب نے انہوں نے کافی جگہوں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے فرینچ لٹریچر بھی انہوں نے پڑھا ہے، انگریزی لٹریچر میں بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اسٹڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن ان کا ایک بہت ہی آبجیکٹیو اسسمنٹ ان کا یہ ہے کہ جو اردو میں جو شاعری ہے، اردو جو لٹریچر ہے، وہ ان سب لٹریچر، چاہے وہ انگریزی لٹریچر ہو، فرینچ لٹریچر ہو، اس سے بھی بڑا لٹریچر ہے. جو باتیں کہی گئی ہیں، جس طریقے کی جو گہرائی ہے، جو ایک ورائٹی ہے، اٹ از، جو خوبصورتی سے جس خوبصورتی سے کہا گیا ہے، وہ اٹ از ایبسولوٹلی پرائس لیس. کچھ تو اگر آپ فاروقی صاحب کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں، اور کیا آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ اردو کی جو شاعری ہے وہ انگریزی اور فرینچ شاعری سے بھی بہتر ہے؟ فاروقی صاحب ہمارے دوستوں میں تھے، بزرگ دوستوں میں تھے. شمس الرحمان کو ہم شمس العلماء کہتے تھے، اور ایک زمانے میں جو لوگ بہت دوست تھے، بعد میں ان میں اختلاف وغیرہ ہوتا رہا، کہ جیسے گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی اور وارث علوی، یہ سب لوگ آپس میں بہت دوست تھے. آپ کے والد اور مغنی تبسم، یہ سب آپس میں بہت دوست تھے. پھر رفتہ رفتہ ان میں کوئی کشیدگی وغیرہ ہوتی رہی. تو شمس الرحمان سے میری دوستی آخر وقت تک قائم رہی، بلکہ انتقال سے کوئی ہفتے پیشتر میں نے ان کو فون کیا جب وہ الہ آباد میں تھے، اور میری ان سے بات ہوئی جسے کہتے ہیں، اور میں نے ظاہر ہے کہ میں ان کا بہت قائل ہوں. دیکھیے اردو میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قدر وسعت رکھتے ہوں. وہ کریٹیو رائٹنگز بھی ان کی اسی قدر طاقتور تھیں. ابھی جو کئی چاند تھے سر آسماں، اور جو ان کا سوار کے جو افسانے ہیں وہ بھی. پھر جو تحقیق کا لنگوسٹ کے طور پر انہوں نے اردو کا آبائی زمانہ اس پہ جو کام کیا ہوا ہے، جو روزمرہ اردو پہ کام کیا ہوا ہے، اور میر اور غالب پر جیسا مونیومنٹل کام انہوں نے، شعر شور انگیز وغیرہ، تو کوئی دوسرا شمس الرحمان فاروقی پوری اردو دنیا میں نہیں تھا. یہ بات تو بالکل میں بغیر کسی خوف تردید کے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تحقیق اور تنقید اور تخلیق، یہ تینوں، اور پھر جناب شبخون جیسا رسالہ جس نے ایک تحریک کی صورت اختیار کی، تو شمس الرحمان فاروقی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کا جانا اردو ادب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اچھا، دوسری بات ان کا یہ کہنا، بلا شبہ آپ کے علم میں ہے کہ شمس الرحمان فاروقی کی بنیادی تعلیم جو تھی وہ انگریزی کی تھی، اور وہ بہت تسلط تھا ان کو. انہوں نے جو ترجمہ میر کا کیا ہوا ہے، اور اس کے فرانسس پریچٹ کے ساتھ مل کر، اور بھی جو انگریزی میں ان کا کام ہے بہت ہی، اور پڑھتے، یعنی میں نے تو اتنا مستحضر علم جو ہے جتنا، یعنی علوم مشرق کا بھی اسی قدر ان کو علم تھا،
اور مغربی ادب کا بھی ان کو بہت علم تھا. تو ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ تھوڑا بہت میں نے بھی جو بھی پڑھا ہے فارسی ادب یا عربی ادب، ان کے تو کوئی یعنی بڑے ادیب ہیں، بڑے شاعر ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیے، ہم کہتے ہیں ایک شاعر نیرودا، اچھا نیرودا کے بعد فرض کیجیے آکٹاویا پاز، وہ دوسرے ملک کا آدمی مگر وہ بھی بڑا شاعر ہے اور نوبل لاریٹ. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں وہاں. اسی طریقے سے جیسے فکشن میں ماریا یوسا بھی ہیں اور گیبریل گارسیا مارکیز بھی ہیں اور آلندے بھی ہیں. مگر دیکھیے فرض کیجیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جتنی فرض کیجیے اردو میں خواتین شاعرات جو ہیں اتنی کسی ایک جگہ نہیں. یعنی یہ ضرور ہے کہ کوئی سلویا پلاتھ ہے، کوئی مارینا ستائیوا ہے، کوئی بیلا احمد الینا ہے، فرض کیجیے کوئی ادھر زموارسکا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں ایک باقاعدہ قطار لگی ہوئی ہے کہ ادا جعفری اور زہرا نگاہ اور فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید اور شبنم شکیل اور عذرا عباس اور سارا شگفتہ اور نسیم انجم پروین شاکر، حمید اور پروین. جی ہاں، تو پروین تو شاید خیر بہت ہی، اور لیریسسٹ بھی، اور غزل جیسی اس نے لکھی مردوں نے بھی ویسی نہیں لکھی. یعنی اس قدر وہ اچھی غزل اس نے لکھی کلاسیکی روایت کے ساتھ. اسی طریقے سے جو ہماری غزل کی شاعری ہے اس وقت آپ جو دیکھیے، یعنی وہاں ایران میں 4 برس کے قریب گزار کے آیا ہوں. اس سے پہلے بھی میں تھوڑا بہت ان کو پڑھتا رہتا تھا. ہماری غزل جیسی ہے کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور خود ہماری فارسی شاعری اتنی طاقتور ہے کہ کوئی، یعنی ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم خسرو کو اور بے دل وغیرہ کو کہہ کے، لیکن بے دل کو ایسے آپ سب کے ہندی کا شاعر کہہ کے مسترد نہیں کر سکتے. وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دم پہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اقبال جیسا شاعر، میں فرید میاں میری شاعری کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو میں وہ ترجمے کی کتاب لے کر حاضر ہوا. اپنے دوست ہیں میرے ڈاکٹر حداد عادل جو رئیس ہیں فرنگستان زبان و ادب فارسی کے، میں ان کے ساتھ رہبر معظم خامنئی صاحب کے ہاں حاضر ہوا. وہاں میں نے ان کو وہ کتاب نظر کی تو مجھ سے انہوں نے فارسی میں یہ پوچھا کہ آپ فارسی میں شعر کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ فارسی مجھ کو نہیں آتی، میں سمجھ لیتا ہوں مگر میں اس میں اظہار خیال وغیرہ نہیں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ جس زمانے میں اقبال شعر کہہ رہے تھے اس زمانے میں پوری فارسی بولنے والی دنیا میں کوئی شاعر اقبال سے بہتر نہیں تھا. اب وہ اقبال کو بنیاد گزاران انقلاب اسلامی ایران سمجھتے ہیں. تو ہمیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ابھی ایک کتاب آتی ہے لو ان دا ٹائم آف کالرا، فرض کیجیے، ابھی وہ اسپینش میں ہی نہیں ہوتی کہ وہاں اس کا انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ابھی ملان کنڈیرا کی کتاب آتی ہے، پہلے اس کی زبان میں نہیں آتی، پہلے وہ فرینچ میں چھپ جاتی ہے اور پھر اس کے ترجمے ہو جاتے ہیں اور پھر کہیں اس کی زبان میں چھپ آتی. تو ترجمے ہماری زبان کے نہیں ہوئے اور شاید بہت اچھے ترجمے ممکن نہیں ہیں. یعنی جو بھی ترجمے ہوئے ہیں وہ قریب تو ہوتے ہیں. مثلا غالب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہمارے عسکری صاحب ایک مصرع پڑھتے تھے، کہتے تھے کیا ترجمہ ہوگا کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں چپ رہو خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو ذرا میاں کا ترجمہ بتائیے. مثلا میاں خوش رہو ہم دعا. اچھا اس میاں میں پوری بر صغیر کی جو تہذیب ہے وہ رکھ دی گئی ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم صدا. تو یہ جو ہے ترجمہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ترجموں کا فقدان ہے. یوسف حسین خان صاحب نے ترجمے کیے ہیں، ذاکر حسین خان صاحب نے ترجمے کیے ہیں، اچھے ترجمے کیے ہیں. خود اس نے ہمارے شمس الرحمان نے میر کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور بھی ہمارے شعراء کے ترجمے ہوئے ہیں. مگر میں بالکل، مجھے تو دوسری زبانیں کم نہیں آتی ہیں لیکن وہ ترجمے کمزور ہیں. مگر وہی ایک طریقہ ہے کہ دوسروں تک. اب دیکھیے فیض صاحب کے کتنے ترجمے میں، نیومی لیزر نے ترجمہ کیا، کیرولین کائزر نے ترجمہ کیا، ریما کاداکاوا نے ترجمہ کیا، یہاں ہمارے یہاں خالد حسن نے، آغا شاہد حسین نے، کوئی 25-30 کے قریب انگریزی کے ترجمے ان کے وکٹر کیرینن سے لے کر اور
جو تازہ ترین ترجمہ تھا خالد حسن کا اور محبوب الحق نے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی ترجمہ جسے کہتے ہیں مکمل نہیں ہے. مگر جیسے فیصلہ فرماتے تھے کہ بھائی کچھ تو جائے گی نا بات، انگریزی میں جب ترجمہ ہوگا تو کچھ تو بات جائے گی. اب میں دیکھیے بہت ہی ایک بلا کوئی فضول سی بات کرنے لگا ہوں کہ میری انگریزی میں ترجمہ ہوا پہلے 12th میں، جب میں برطانیہ میں رہتا تھا تو ان کی ایک پوئٹری کا پبلیکیشن ہاؤس تھا، اس نے چھاپا. اچھا جب میں یہاں آیا تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے میری کتاب ریٹن ان دا سیزن آف فیئر کے نام سے چھاپی. اب اس کے 5 ایڈیشنز 3-4 برس پہلے تک گویا شائع ہوئے. تو جب ہم لوگوں کو اس قدر پذیرائی مل سکتی ہے، یہ ملی ہے، تو جو ہمارے بڑے ہیں مثلاً فرض کیجیے راشد ہیں، جیسے میرا جی ہیں، جیسے اختر الایمان ہیں، سردار بھائی ہیں، ان کے انگریزی کے ترجمے اگر ہو جائیں، اچھے انگریزی کے ترجمے ہو جائیں. ابھی مجھے نہیں معلوم ہندی کے بڑے شاعروں میں کس کے ترجمے ہوئے ہیں، مگر میں کیونکہ ہندی براہ راست پڑھ سکتا ہوں تو اب تو یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے ابھی فراق صاحب کا کلیات منگوایا. نیرج جی کا جب انتقال ہوا تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ مجھے نیرج کا کلام چاہیے، تو انہوں نے مجھے وہ پوری ان کی کلیات ہندی میں بھیجی. مجھ کو جو دنیا کے سب سے پہلے گرامیرین تھے پاڑینی، ان کا تعلق ہمارے علاقے سے تھا، خیبر پختونخوا سے. تو ان کی ایک کتاب ہے 8 چیپٹرز اشٹادھیائے، وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، تو وہ میں نے وہاں اطہر فاروقی صاحب سے کہہ کے میں نے کتابیں منگوائیں. وہ پہلے کتابیں دبئی جاتی ہیں یا پہلے کتابیں لندن جاتی ہیں، پھر وہاں سے یہاں آتی ہیں. ایسی صورتحال بہت ہی خراب ہے. جی بالکل. افتخار صاحب آپ نے ابھی کہا فیض صاحب کے حوالے سے، ہم دیکھیں گے کے حوالے سے کونوٹیٹو میننگ کے بارے میں. یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی شاعری میں کونوٹیٹو میننگ ہوتا ہے، اور وہ جو الگ الگ لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی تجربے کے حساب سے کسی بھی شعر کا، کسی بھی نظم کا ایک وہ جو میننگ ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں، and it makes a difference in their lives. Connotative meaning کتنا امپورٹنٹ ہے بڑی شاعری کے؟ بڑی شاعری ہی وہی ہوتی ہے جس میں پرتیں ہوتی ہیں، جو تہدار ہوتی ہے. دیکھیے ایک شعر پڑھا جاتا ہے عام طور پر جو سب عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر نے کہ زوال کے سلسلے میں غالب نے لکھا تھا. حالانکہ غالب نے یہ 1857 سے بہت پہلے یہ شعر لکھ دیا تھا. بے شمار ایسے شعر ہیں. غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری. اب کہا جاتا ہے کہ راجہ رام نارائن موضوع نے یہ شعر نواب سراج الدولہ کی شہادت کے موقع پر کہا تھا، یا وہ جو دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، کب شعر لکھا گیا تھا، کب پڑھا گیا. بسمل عظیم آبادی کا شعر اور رام نارائن بسمل نے پڑھا اور پھانسی پہ چڑھ گئے وغیرہ. تو اچھا شعر، بڑا شعر وہی ہوتا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جو اپنے زمانے پر بھی غالب آتا ہے اور اپنے زمانے کے بعد بھی. ابوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. ابوئے گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. جو صاحب کی مسدس کی ایک بیت ہے، جب بھی ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ شعر پڑھا جاتا ہے. تو اچھا شعر، اچھی نظم. ابھی یہ دیکھیے کہ ہم دیکھیں گے اچھا صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نظریہ ان کا جو تھا وہ آدرشوادی مارکسسٹ تھے، وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں تھے بالکل، لیکن ان کی لغت اور لفظیات جو ہیں اس کا کتاب الہی سے ماخوذ ہیں کہ اور باقی رہنے والا ہے تیرے رب کا چہرہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. صرف آخر میں جب قیامت آئے گی تو سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، بس تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا. اچھا، اس کو انہوں نے اپنا سرنامہ بنایا اور جس ایڈیو میں لکھا. اور دیکھیے جب آپ کے یہاں ابھی یہ ہنگامہ ہوا جامعہ ملیہ والا، اور اس کے بعد اس کے نہرو یونیورسٹی میں بھی، اور تو سارے وقت بچے جو تھے نوجوان وہ یہ گاتے رہے. پھر کسی نے فیس بک پہ ڈالا تیلگو میں اس کا ترجمہ ہوا. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ تیلگو میں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے
قرآن کا فریز ہے کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے. اچھا، اور ایک آدھ جگہ سے آواز بھی آئی کہ بھائی اس میں تو سب بت اٹھوائے جائیں گے، تو کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ بت کیا ہوتا ہے، اور اس سے مراد مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد وہ جو آئیڈلز ہیں، جو 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 آٹوکریٹک رجیمز کے جو ہیں، جو کنزرویٹزم کے جو آئیڈلز ہیں، جو ہیٹریٹ کی اور نفرت کے آئیڈلز ہیں، انتقام کے وغیرہ وغیرہ. اور پڑھا گیا اسی طریقے سے ایرانی طلباء کے نام ایک نظم ہے، یہ وہ دیکھیے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. میں فریدو اس کو اپنا موٹو بالکل موٹو بناتا ہوں. یہ میرے موٹو ہے، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. تو ہر آدمی اپنی بساط بھر لڑتا ہے، اپنی بساط بھر مزاحمت کرتا ہے، ہر اپنی بساط بھر. اب ہم سے آپ یہ توقع کریں کہ ہم چے گویرا ہو جائیں تو ہم نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ ہم سے یہ کریں کہ ہم لینن ہو جائیں، ہم نہیں ہو سکتے، یہ میں نہیں ہو سکتا. تو گزارش یہ کہ میں تو اتنی لڑائی لڑ سکتا ہوں جتنی میرے بس میں ہے، اور اتنی لڑائی ہر آدمی لڑتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا، فیض صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو گیلری ہوتی ہے، اس گیلری میں پورٹریٹس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لینڈسکیپس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں میورلز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں منییچرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کارٹونز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ادیبوں کی یا شاعروں کی گیلری میں سب ایک طرح سے شعر نہیں کہتے، مختلف طریقوں سے شعر کہتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا. ساری دنیا کی بڑی شاعری محبت کی شاعری ہے، مگر سب کی محبتیں اپنے اپنے الگ طرح تجربات رکھتی ہیں، اس کا الگ الگ بیانیہ رکھتی ہیں. پہلے شاعر سے لے کر آج تک سب لوگ خیر کے حق میں ہیں، عدل کے حق میں ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ظلم کو روا رکھا جائے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاشرے میں عدل نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عورتوں پہ ظلم کیا جائے یا غریب کو نظر انداز کیا جائے. سب کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور سب اپنے اپنے طریقے سے کہتے ہیں. مخدوم محی الدین کے طریقے سے سردار جعفری نہیں کہتے، سردار جعفری کی طریقے سے کیفی آدمی نہیں کہتے، اور ان کے طریقے سے فیض صاحب نہیں کہتے. سب نے اپنے اپنے طریقے سے احتجاج کیا ہے، انکار کیا ہے. اور اسٹیٹس کو ہمارے یہاں فریدوں غلط فہمی بیٹے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کہیں کہ ہم بایاں بازو بر صغیر کا، ساؤتھ ایشیا کا بایاں بازو کیا ہے؟ بایاں بازو وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ اسٹیٹس کو ہو، چاہے پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہو، چاہے وہ ریلیجس اسٹیٹس کو ہو، چاہے وہ سمجھیے اکنامک اسٹیٹس کو، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچیوں کو اسکول جانے کی آزادی ہونی چاہیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مذہب آپ کا معاملہ ہے مگر آپ دوسرے پر مسلط نہ کیجیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے مذہب کا احترام کیجیے، تو یہ بایاں بازو بھی ہے. یہی ہمارے ہاں تبدیلی ہے. اب ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے جیسے ہی سمجھیے 1917 کا انقلاب آیا، وہ یہ سمجھے کہ نہرو جی جب آئیں گے تو فوراً ہی یہاں پر سوشل نظام رائج ہو جائے گا، اور جو صدیوں پرانے سسٹمز ہیں وہ ایک دم سے منہدم ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوا. اور اب دیکھیے کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ میں جہاں پر پروگریسو فورسز آئیں سامنے اور وہ سمجھیے غائب ہو گئی. بالکل یہی صورت افریقہ میں ہوئی، یہی صورت لیٹن امریکہ میں ہوئی. تو ہماری لیڈرشپ نے جلدی کی، اور فوری طور پر پہلے آئیڈیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دن سب کچھ ہو جائے گا، بتدریج ہونا. سائنٹیفک سوشلزم میں تو بتایا گیا تھا کہ ہر چیز بتدریج ہوگی اور رفتہ رفتہ الٹیمیٹ گول تک اچیو کر لیں گے. افتخار صاحب، آپ کا بھی مجموعہ بھی آپ کا آیا ہے باغ گل سرخ، کچھ اس کے بارے میں اگر پلیز آپ بتائیں. میں تو بہت کم لکھتا ہوں. اچھا، مجھ پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ میں نے بہت کم لکھا، تو میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ بھائی کم تو غالب نے بھی لکھا ہے، مگر کیا کریں، اس لیے کہ غالب کی جو کتابیں ہیں، یعنی اتنا سا مجموعہ ہے، 2400 شعر ہیں کل. کتنا اس نے مسترد کیا. ابھی ہماری بہن
ہماری بچی ہے مہر فاروقی صاحب بیٹی، اس کی غالب کتاب آئی ہے، تو کتنا کلام انہوں نے فارسی کا مسترد کیا، کتنا کلام انہوں نے اردو کا مسترد کیا، اور اب اتنی سی ایک چھوٹا سا ان کا مجموعہ ہے 2321 شعر کچھ جو بھی. تو میرا کوئی کیا اس سے مقابلہ ہو، کیا گفتگو اس کی، بالکل لایانی بات. میں نے کم لکھا. اچھا میں اتنا ہی لکھ سکتا تھا، یہی میں نے کہیں ایک جگہ لکھا بھی ہے، آپ کہیں گے جب شعر تو میں وہ سنا دوں گا، کہ میں نے بہت کم لکھا ہے، اور مگر مجھے داد زیادہ مل گئی میری ضرورت سے. اور نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے جو بھی لکھا ہے آپ نے کمال لکھا ہے ماشاءاللہ سے، وہ یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو باغ گل سرخ ہے، یہ میری کتاب ایران کے زمانے میں ہوئی، اور ہمارے بزرگ تھے ذوالفقار علی بخاری جو ریڈیو پاکستان کے اور آل انڈیا ریڈیو کے بھی بہت ہی بڑے آدمی تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ بخاری صاحب آپ اپنی کتاب کیوں نہیں چھپواتے؟ تو انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور اپنے برابر میں جو ریگ لگی ہوئی تھی کہا کہ ذرا پڑھیے گا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کلیات میر رکھی ہوئی ہے، اور غالب رکھی ہوئی ہے، اور مصفی رکھی ہوئی ہے، اور انیس رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے شعر ہو گئے تو ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے وغیرہ. تو لیکن عسکری صاحب نے جیسے فرمایا کہ بھائی ہمالیہ پہاڑ بہت اونچا ہے مگر اونٹ بھی اونچا ہے. تو تھوڑا بہت لکھا. اور تو جتنا اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا خراب کلام جو وہ چھوڑ جاتا ہے اس کو شائع کر دیتے ہیں، متروک و مسترد کلام وغیرہ کر کے، اور ہمارے محققین کی روزی اسی سے لگی ہوئی ہے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں میرے بچے رہتے ہیں، بیٹا میرا اور بیٹی دونوں ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ لوگ پاکستان واپس نہیں آئے جب میں لندن سے یہاں آیا، اس لیے کہ میرا تو جینا مرنا یہاں تھا، میں ادھر نہیں رہنا چاہتا تھا. اور ظاہر ہے میں جس زبان میں شعر کہتا تھا وہ یہاں بولی جاتی تھی اور وہ یہاں کی قومی زبان تھی، اور میں یہاں دفن ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا واپس. تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو کچھ میرے یہاں ہے اور جو شائع ہونا چاہیے یا میرے حساب سے ایسا ہے کہ اس کو محفوظ ہو جائے وہ میں نے رکھ لیا. باقی میں نے پرانی چیزیں جب میرے دو نیم چھپی تھی تو اس سے پہلے جتنا تھا وہ میں نے ڈسٹ بن میں ڈال کے، اور یعنی ضائع اس لیے کر دیا تھا کہ کہیں میری نیت خراب نہ ہو جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتاب چھپوانے کے چکر میں اپنا کمزور کلام بھی اس میں کہ بھئی چل جائے گا کا یہاں کام نہیں ہے. ادب میں یہ سب نہیں چلتا. اگر آپ نے دیکھیے اردو ادب کا اجتماعی حافظہ بہت ظالم ہے. یہ ایک شعر کے شاعر کو بھی زندہ رکھتا ہے. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. جی کسی کو دوسرا شعر جیسے میں نے ابھی شعر پڑھا کہ سرفروشی کی تمنا آج اپنے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی اسی غزل کا کوئی دوسرا شعر سنا دے تو آپ کو نہیں سنائے گا. بالکل اسی طریقے سے غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری، کوئی دوسرا شعر سنا دے نہیں سنائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک شعر بھی کہا ہے، ایک نظم بھی کہی ہے، ایک غزل بھی کہی ہے تو وہ باقی رہ جائے گا، اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی نقاد، کوئی محقق اس کو کھدیڑ نہیں سکتا. اچھے شعر کہنے والے آپ دیکھیے دلوں میں حکومت کرتے ہیں. کبیر داس کو کس نے لکھا تھا؟ آج آپ دیکھیے کوئی کسی بھی آدمی کو روک کے راستہ پوچھیے وہ آپ کو بتا دے گا. ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، وہ آپ کو کبیر کے دوہے سنا دے گا. خسرو کے اشعار یعنی فارسی تک کے اشعار وہ بھی سنا دیں گے جنہیں فارسی نہیں آتی ہے کہ بھائی نمی دانم. میری ایک ریکویسٹ تھی، اگر پلیز آپ ہمیں کچھ اپنا لیٹسٹ کچھ کلام اگر آپ ہمیں سنا سکیں. دیکھیے ایک تو میں آپ کو 4 شعر اور ایک غزل کچھ سنا پلیز پلیز. جی جس کا میں نے اشارہ کیا، جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے،
ایک آدھ نظم کچھ شعر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ، آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر. ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں، چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا. آخری دنوں میں رومی کے جو پیر و مرشد تھے شمس تبریز، ان کے مزار کے کنسٹرکشن کے سلسلے میں گیا تو وہاں میں نے ایک غزل لکھی تھی، وہ میں جی جی پلیز. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. اور ایک دو شعر کے محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جہاں کوئی نہیں ہے. اور گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. بہت افتخار صاحب مہربانی. بہت بہت شکریہ. ابھی تو سوال میرے پاس بہت سارے ہیں، بہت سی آپ سے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن اٹ ہیز بین ایبسولوٹلی فیسنیٹنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور آپ کو پھر سے ایک بار سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ اسی طرح سے آپ انسپائر کرتے رہیں ہم لوگوں کو. بہت مہربانی، بہت کرم، اور آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس کی عکس بندی میں شمولیت فرمائی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. بہت کرم.